کہ آپ کے معجزے کو سنایا بھی جا سکتا ہے اور دنیا کو دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو جب معجزہ موجود ہے تو دلیل نبوت موجود، جب دلیل نبوت موجود ہے تو نبوت کی برکات موجود ہے، نبوت و رسالت کی نسبت آپ کی سنت و شریعت کی صورت میں موجود ہے۔ وہ کون سا معجزہ ہے جو دکھایا بھی جا سکتا، سنایا بھی جا سکتا؟ تورات والے، انجیل والے، زبور والے نہ اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے پادری سے آپ پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے، وہ عیسیٰ کی تسبیح کو نہیں بتا سکتا۔ مگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اپنے نبی کی عبادت بتاؤ تو ہم کہیں گے سنو سنو، ہم اپنے پیغمبر کی عبادت بھی بتاتے ہیں اور اپنے نبی کی عادت بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی عبادت کا طریقہ بھی محفوظ ہے اور آپ کی عادت مبارکہ کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ یہ کمال ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ کمال اللہ نے اس دین کو عطا فرمایا۔ چوتھی اور آخری بات، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ نبی کے جانے کے بعد آج تک وہ معجزہ موجود ہے۔ وہ ہے علمی معجزہ قرآن مجید، وہ ہے علمی معجزہ قرآن مجید۔ قرآن مجید جیسے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، قرآن مجید جیسے جبریل امی کے سینے میں محفوظ ہے، قرآن مجید جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں محفوظ، اسی طرح آج بھی اللہ کا وہ کلام موجود ہے اور محفوظ ہے۔ وہ کلام نبی کا علمی معجزہ کہلاتا ہے، اس کو دکھایا بھی جا سکتا ہے، اس کو سنایا بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین دین اسلام۔ وہ دین اسلام مسلمانوں سے کیا کہتا ہے؟ وہ دین اسلام پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہے اللہ رسول کے حق کو ادا کرو اور اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرو۔ اللہ رسول کا حق ادا کرتا ہے مگر اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، وہ قیامت کی صبح تک ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آدمی اللہ کے بندوں کی تو خوب خدمت کرتا مگر اللہ رسول کی عبادت نہیں کرتا، وہ آدمی بھی کبھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے ضروری کہ اللہ رسول کے حقوق کو ادا کیا جائے اور اللہ کے بندے اس کی مخلوقات کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ جو ان دو نسبتوں کا لحاظ کرنے والا ہے وہی بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، وہی بندہ جنت کا اول حقدار۔ اور اگر یہ دونوں کمال اس کی عملی زندگی میں نہیں پایا جاتا تو پھر وہ اپنے کو بقلم کچھ بھی سمجھتا رہے، اللہ کی نظر میں دلا برابر اس کو مقام و حیثیت ملنے والا رہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی، اس روایت میں اسی گفتگو کی تشریح کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اربعون ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ انسانوں کو اللہ نے لا تعداد انگنت نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ انسان کے سر کے بالوں کو شمار کیا جا سکتا، درخت کے پتوں کو شمار کیا جا سکتا، اللہ کی نعمتوں کو نہ تو آج تک کوئی شمار کر سکا نہ کوئی شمار کر سکتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں کم مقدار میں، روپیہ پیسہ سکوں کی جھنکار، تجوری کی چابیاں اس کے پاس نہیں، گاڑی بنگلے کا وہ مالک نہیں، دنیاوی اعتبار سے دولت اس کے پاس نہیں، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر اس کی زندگی میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی جائیداد، جاہو حشم، خشم، غلام، نوکر، چاکر، عہدہ، رتبہ، منصب، مقام، یہ حاصل نہیں ہے تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم نقصان میں نہیں ہو۔ اگر تمہاری زندگی میں یہ 4 باتیں پائی جائیں تو یہ دنیا کی تمام دولت سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اربع ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہیں تو دنیا کے فوت ہونے کا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ گویا یہ 4 باتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر، دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر یہ 4 باتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے اس امت کو اور اس امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ وہ 4 باتیں کون؟ میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ پہلی عادت امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کسی کا روپیہ پیسہ بطور امانت رکھنا، وقت متعین پر واپس کر دینا، یہ امانت کہلاتا۔ بے شک، دھیان سے سنو، میں نئی بات بولنے جا رہا ہوں، بے شک یہ امانت کا اہم عنصر ہے، مگر اسی کا نام امانت نہیں۔ قرآن نے لفظ امانت جگہ جگہ استعمال کیا گیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانات ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ وہاں انا اردنا الامانۃ علی السماوات، وہاں بھی امانت کا استعمال کیا گیا۔ علماء جانتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ امانت یہ عرفی معنی میں نہیں بلکہ یہ ایک وسیع المفہوم لفظ ہے۔ لفظ امانت وسیع المفہوم لفظ ہے۔ امانت کا لفظ مالی امانت پر بھی بولا جاتا ہے اور امانت کا لفظ زندگی پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو 60-70 سال کی زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ کی امانت ہے۔ انسان کے جسم میں جو اعضاء استعمال کے لیے عطا کیے، یہ سارے اعضاء آپ کے پاس بطور امانت، اور امانت میں خیانت کی اجازت ہے نہیں، امانت میں خیانت کرنے کی اجازت ہے نہیں۔ اگر امانت رکھنے والے نے استعمال کی اجازت دے دیا، آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر امانت چینج نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ زندگی بطور امانت، یہ جسم کے اعضاء، چاہے اعضاء رئیسہ کیوں نہ ہو یا اعضاء عامہ ہو، سب کے سب انسان کو بطور امانت عطا کیے گئے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی باب امانت میں قابل نمونہ۔ آپ مکہ میں ہیں، سارے مکہ کے لوگ آپ کے مخالف۔ شب ہجرت میں ابو جہل کے گھرانے کے لوگوں کی امانت اللہ کے نبی کے پاس۔ جب آپ ہجرت کا شب ہجرت میں ہجرت فرمانے لگے تو حضرت علی کو بلا کر فرمایا یہ مکہ والوں کی امانت ہے، اس کو صبح ان کے حوالے کر کے تب مدینہ آ کر ہم سے ملنا۔ ہمارے نبی نے غیروں کی امانت انتہائی خطرناک ماحول میں پوری دیانتداری کے ساتھ امانت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔
اسی لیے مکہ والے باوجود مخالف ہونے انہوں نے کبھی نبی کی سچائی کو چیلنج نہیں کیا، انہوں نے کبھی نبی کی امانت پر انگشت نمائی نہیں کی، نہ نبی کی صداقت کو چیلنج کیا، نہ نبی کی امانت کو چیلنج کیا، نبی کی زندگی امانت سے بھرپور۔ غزوہ خیبر کے موقع پر دھیان سے سنو، اللہ کے نبی نے خیبر میں یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا، قلعے کے اندر یہودی بند، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ وہاں خیمے کے نیچے اللہ کے نبی آرام فرما۔ یہودیوں کا ایک چرواہا اسود رائی نام کا آدمی قلعے کے اندر سے بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے باہر نکلا۔ باہر اس نے خیمے کے باہر صحابہ اکرام کو دیکھا۔ قلعے کے اندر اسود رائی نے سنا تھا مدینے کا سلطان آیا ہوا، یثرب کا سردار آیا، ایک غلام نوکر چاکر ایک سلطان کو دیکھنے کے لیے بے قرار، غلام کی ملاقات یثرب کے سردار سے ہو جائے، یہ تو اس چرواہے کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں تھی۔ اس چرواہے نے صحابی سے پوچھا کیا تمہارے سردار سے ہماری ملاقات ہو سکتی؟ صحابی نے کہا خیمے میں بیٹھے ہیں، جاؤ تمہاری ملاقات ہو جائے۔ چرواہے نے کہا سردار سے بغیر روک ٹوک کے ملاقات کیوں؟ اس وقت کا سامان حاکم محکوم کے بارے میں یہ فصل قائم کر چکا تھا کہ عام آدمی کی حاکم سے ملاقات آسان نہیں۔ ایسے نفرت کے ماحول میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے عملی معاشرہ یہ پیش کیا کہ ایک غلام چرواہا نوکر یثرب کے سردار سے بغیر حجاب کے ملاقات کر سکتا ہے۔ وہ اسود رائی نامی چرواہا نبی کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے نبی سے سوال کیا آپ کون ہیں، آپ کا مشن کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر، کہ آپ کا کام کار لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہوں، کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو کیا ملے گا؟ سنو دھیان سے، کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی کا جواب سنو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ چرواہے سے کہہ رہے ہیں۔ کیسا چرواہا؟ جس کے جسم پر پسینے کے داغ دھبے، جس کے کپڑے پسینے سے شرابور، جو بکریوں کی مجلس و صحبت میں رہتا ہے، جس کے جسم سے اور کپڑے سے بدبو آ رہی، اس سے نبی کہہ رہے ہیں اگر تم ہماری بات مان لو تو ہم تم کو گلے سے لگائیں گے، سینے سے چمٹائیں گے، اپنا بھائی بنائیں گے۔ وہ چرواہا کہنے لگا آپ ہم سے مذاق نہ کیجیے، کیوں؟ اس وقت کا سماج وہ سمجھے ہوئے غریب بدبودار قسم کے لوگوں کو مالدار خوشبودار ماحول میں رہنے والے پاس بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، ساتھ میں کھانا کھانے نہیں دیتے ہیں۔ اس نے کہا آپ ہم سے مذاق نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کبھی مذاق کی بات نہیں کرتا، میں مبنی بر حقیقت بات کرتا ہوں۔ کہا واقعی اگر ہم نے آپ کی بات کو قبول کر لیا تو آپ ہم کو سینے سے لگائیں گے؟ کہا بے شک، گلے سے لگائیں گے، بھائی بنائیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس چرواہے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول، کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے وہ چرواہا کہتا ہے کام بتائیے، کام ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کی تعلیم دیکھو، دھیان سے سنو۔ نبی نے کہا سنو، تم یہودیوں کی بکریاں چرانے کے لیے قلعے کے باہر آئے تھے، یہ بکریاں تمہارے پاس بطور امانت، ورما جانتے ہیں ایسے ماحول میں
نبی کے لیے ان بکریوں کو مال غنیمت کے طور پر اپنے پاس رکھنا جائز تھا، مگر معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی چوٹی پر ایسا کردار، ایسا اخلاق پیش کیا کہ پہلے ان بکریوں کو قلعہ کے دروازے کے اندر کر کے آؤ، یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں، اس کے بعد ہمارے کام میں لگ جاؤ۔ وہ بکریاں لے کر قلعے کے دروازے کے حوالے کر کے چرواہا واپس آیا، کہا اللہ کے نبی کام بتائیے۔ تو اس وقت نہ نماز کا وقت تھا کہ نبی نماز پڑھواتے، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ روزہ رکھواتے، نہ حج کا موسم تھا کہ احرام پہناتے، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ صحابہ اپنے مخالف سے مقابلہ کر رہے ہیں، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ۔ کہا اگر وہاں گئے جان گئی تو کہا جنت ملے گی، زندہ واپس آئے تو اللہ کی طرف سے قربت ملے گی۔ وہ اسود رائی گیا، شام ہوئی، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ شام کے وقت پیغمبر لاشوں کو چیک کر رہے ہیں، صحابہ زخمی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، مگر اسود رائی کی لاش کنارے لاوارث پڑی۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی پہنچے، صحابہ سے کہا اس لاش کو تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو ہم جانتے نہیں، کبھی اس سے ہماری ملاقات نہیں، کیوں؟ ادھر ایمان قبول کیا، ادھر میدان میں کام آ گیا، کہا اس کو ہم جانتے نہیں تو اس کی لاش ہم کیسے اٹھائیں؟ اللہ کے نبی اسود رائی کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے ہیں سنو، میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو صحابہ کرام کی جماعت کو عبادت کی کسوٹی پر ناپنا چاہتے ہیں، صحابہ کی جماعت کو عبادت کے ترازو پر تولنا چاہتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی حقیقت سے ناواقف۔ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی تلاوت سے نہیں بنتا، حاجی سے حاجی بنتا ہے، عبادت سے عابد بنتا ہے۔ صحابی تو صحبت نبی سے بنتا ہے، نگاہ پیغمبر سے بنتا ہے۔ اس اسود رائی نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، قرآن کی ایک آیت کو یاد نہیں کیا، ایک مرتبہ کعبہ کو نہیں دیکھا، نبی کے ساتھ رکوع سجدہ نہیں کیا، مگر پیغمبر اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، یہ جنتی آدمی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں اس چرواہے کو امانت ادا کرنے کی تعلیم دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کی دولت تمہارے پاس نہیں، لیکن اگر امانت کی حفاظت کا جذبہ ہے تو دنیا کی دولت سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ اس روایت کے جو راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کرتے کرتے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا، بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، میں نے پہاڑی کی چوٹی پر ایک بکری چرانے والے چرواہے کو دیکھا۔ میں نے بکری چرانے والے چرواہے کو دیکھا تو میں نے اس سے کہا سنو چرواہے، ایک بکری بیچ دو، ہم تم کو پیسہ دے دیں گے، ہم کو بکری مل جائے گی، ہم دودھ پی لیں گے، بھوک پیاس مٹا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا او مسافر، میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اور مجھ سے زیادہ بات مت کرو، میں روزے سے ہوں۔ اس زمانے کا چرواہا بھی نفلی روزہ رکھتا تھا۔ آج کا نوجوان مسلمان رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، ہوٹل میں کھانا کھاتا بے غیرت۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا اس چرواہے کے روزے کو ٹیسٹ کیا جائے، کہیں ہم کو گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں روزے کی دھونس دے رہا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، وہ یہ ہم سے پیسہ لے لو، بکری دے دو، اور مالک سے جا کے کہہ دینا بھیڑیا ایک بکری اٹھا لے گیا۔ جنگل میں آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے، تم کو پیسہ مل جائے گا، ہم کو بکری مل جائے گی۔
اس چرواہے نے پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے کھڑے عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ اللہ کہاں، فَأَيْنَ اللَّهُ اللہ کہاں۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے چرواہے کی زبان سے فَأَيْنَ اللَّهُ سنا تو میرے دل پر جھٹکا لگا کہ پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کو پہچاننے والے ایسے نیک بندے جب تک رہیں گے اللہ اس امت کو عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ابن عمر یہی نعرہ لگاتے ہوئے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ مدینہ ہے۔ اس چرواہے کے مالک سے ملے، اس مالک سے ساری بکریاں خرید لی، اس چرواہے کو بھی خرید لیا، خرید کر کے غلام کو آزاد کر دیا اور ساری خریدی ہوئی بکریاں اس چرواہے کے حوالے کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر امانت کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرو۔ میں نے اشارے کے طور پر کہا لفظ امانت وسیع المفہوم ہے، اس میں زندگی بھی داخل ہے، جسم کے اعضاء بھی شامل۔ جب ہماری پوری زندگی ہمیں بطور امانت دی گئی، اسی لیے خودکشی کرنا شریعت میں حرام، آگ میں جل جانا، بجلی کے تار پکڑ کے لٹک جانا، مر جانا، یہ حرام نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان جو جسم کے ڈھانچے میں ہے یہ اللہ نے بطور امانت عطا فرمائی۔ امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امانت دینے والا جب چاہے گا مال امانت کو واپس لے لے گا۔ آپ کو بیچنے ضائع کرنے کا کوئی حق پاور حاصل نہیں ہے۔ ہم آپ جس چیز کے مالک ہیں اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ مثلا مفتی صاحب تشریف فرما، یہ اپنا رومال اس کے یہ مالک ہے، جس امام کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ گھڑی ہاتھ میں ہے، گھڑی کے وہ مالک ہیں، اپنی گھڑی بیچ بھی سکتے ہیں، صدقہ میں بھی دے سکتے ہیں، ہدیہ میں بھی دے سکتے ہیں۔ مگر جان، اعضائے جسم، یہ امانت۔ جب جسم پورا ہمارا اللہ کی طرف سے ہم کو بطور امانت دیا گیا تو اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال۔ یہ آنکھ امانت ہے، ننگی فلمیں دیکھنے والے، یہ کان امانت ہے، گندے گانے سننے والے۔ اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ آج سماج میں موبائل انٹرنیٹ کے بیجا استعمال میں جوانوں کی حیا کو پانی پانی کر دیا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں بے حیائی کے کام میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کی امانت کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ فرمایا حفظ امانت۔ دوسری چیز